أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف فقال إني رسول رب العالمين تو انہوں نے کہا یقیناً میں سارے جہانوں کے رب کا بھیجا ہوا ہوں. یہاں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کرنے میں مناسبت یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا گیا وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا کہ پہلے انبیاء کی کتابوں اور ان کے علماء سے پوچھو، تو اس وقت جو سب سے زیادہ اس چیز کے لیے مناسب تھے وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ تھے اور ان کے مذہب کے لوگ تھے. تو میں جس طرح ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑایا، ان کی ناقدری کی، اسی طرح اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ قریش مکہ بھی آپ کی ناقدری کر رہے ہیں اور آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں. لیکن جس طرح فرعون ناکام ہوا اسی طرح یہ بھی ناکام ہوں گے. تو موسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے جا کر یہ فرمایا کہ انی رسول رب العالمین، میں اپنی طرف سے نہیں آیا بلکہ میں اس خالق و مالک کا نمائندہ ہوں جو سارے جہان کو پالنے والا ہے. یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ اتنی فوجوں اور اتنی سخت سیکورٹی کے باوجود موسیٰ علیہ السلام فرعون کے سر پر پہنچ گئے اور کوئی ان کو روک نہیں سکا، اور جا کر اس کے روبرو ہو کر یہ فرمایا کہ دیکھو میں سارے جہان کے رب کا رسول ہوں. فلما جاءہم بآیاتنا تو جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس ہماری نشانیاں لے کر آئے اذا ہم منہا یضحکون تو اچانک وہ ان پر ہنسنے والے تھے. سب سے پہلے جو نشانیاں موسیٰ علیہ السلام لے کر گئے وہ دو نشانیاں تھیں، ایک عصا اور ایک ید بیضا. یہ دو نشانیاں آپ نے انہیں دکھائیں تو انہوں نے بجائے اس کے کہ ان نشانیوں کو مانتے اور ان کی تصدیق کرتے، انہوں نے ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا اور بات کو، معاملے کو ہنسی میں ٹالنے کی کوشش کی. وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آیَةٍ اور ہم انہیں کوئی نشانی نہیں دکھلاتے تھے إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا مگر وہ اپنے جیسی نشانی سے بڑی ہوتی تھی. وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ اور ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ
تاکہ وہ لوٹ آئیں. فرمایا کہ اثار ید بیضا کے بعد پھر ہم نے پے در پہ بہت سی نشانیاں ان کے پاس بھیجی، جن میں سے ہر ایک پہلی نشانی سے بڑھ کر تھی، یعنی ایک سے ایک بڑھ کر نشانی اللہ پاک نے بھیجی. اور سورۃ الاعراف میں اس کا ذکر ہے کہ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیات مفصلات فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ. فرمایا پھر ہم نے ان پر سیلاب بھیجے اور ان پر ٹڈی دل بھیجے اور ان پر پورے ملک کے طول و عرض میں مینڈک ہی مینڈک ہو گئے اور جوئیں ہی جوئیں ہو گئیں. پھر ہر طرف خون بھر گیا اور ان کی خوراکیں متعفن ہونے لگیں. تو اتنی ساری نشانیاں ہم نے یک کے بعد دیگرے بھیجی، لیکن پھر بھی وہ ماننے والے نہیں تھے اور نہ انہوں نے مانا. وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ. اور کہنے لگے اے جادوگر ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر. بِمَا عَهِدَ عِندَكَ، اس عہد کے ذریعے جو اس نے تجھ سے کر رکھا ہے. اِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ، بلا شبہ یقیناً ہم ہدایت پا جائیں گے. جب بھی کوئی عذاب آتا تو وہ موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کرتے کہ اے موسیٰ ہمارے لیے دعا کرو کہ اللہ پاک کی عذاب ہم سے ہٹا لے، تو ہم آپ کے ساتھ ایمان بھی لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی آپ کے ساتھ روانہ کر دیں گے. فرمایا وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. کہ اگر یہ مصیبت ہٹ جائے تو ہم ایمان بھی لے آئیں گے، بنی اسرائیل کو بھی چھوڑ دیں گے. فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ، پھر جب ہم نے ان سے عذاب ہٹا لیا، إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ، تو اچانک وہ عہد توڑنے لگے. جیسے ہی عذاب ہٹتا پھر مذاق شروع کر دیتے اور کہتے لو جی یہ سیلاب کا کیا ہے، یہ تو ویسے ہی آ جاتے ہیں، اور بارش ہو تو مینڈک تو آ ہی جاتے ہیں اور جوئیں بھی آ جاتی ہیں اور ٹڈیاں بھی آ ہی جاتی ہیں، یہ کون سی بڑی بات ہے. تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی قریش اسی قسم کے مذاق کیا کرتے تھے. اللہ پاک نے سورۃ الصافات میں فرمایا ہے کہ بل عجبت ویسخرون وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ وَإِذَا رَأَوْا آیَةً يَسْتَسْخِرُونَ. فرمایا آپ حیران ہوتے ہیں، یہ مذاق اڑاتے ہیں، اور جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو یہ نصیحت قبول نہیں کرتے، اور جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو خوب اس کا مذاق اڑاتے ہیں. تو فرمایا کہ ان کا یہی رویہ رہا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کہ مصیبت میں ہوتے تو موسیٰ علیہ السلام کے پاؤں پکڑ لیتے، اور جب مصیبت ٹل جاتی تو پھر اپنی اسی پرانی بدماشی پر اتر آتے.
ونادى فرعون في قومه اور فرعون نے اپنی قوم میں اعلان کروایا قال یا قوم کہنے لگا اے میری قوم الیس لی ملک مصر کیا مصر کی بادشاہی میرے قبضے میں نہیں وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي اور یہ نہریں جو میرے محلات کے نیچے چلتی ہیں افلا تبصرون کیا پھر تم دیکھتے نہیں ہو فرعون نے جب دیکھا کہ لوگ تو موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھ دیکھ کر ان کی طرف مائل ہونا شروع ہو گئے ہیں تو اس نے بھی پھر اپنے طریقے اختیار کیے اس نے پورے ملک میں یہ منادی کروائی کہ اے لوگوں دیکھو میرے حق پر ہونے کی دو بہت بڑی دلیلیں ہیں ایک تو یہ کہ میں اپنے وقت کی سپر پاور ہوں مصر کی حکومت اس وقت سب سے بڑی حکومت تھی اور اس دور کی سپر پاور وہی تھی کہا کہ میں سپر پاور کا مالک ہوں اور دوسری دلیل اس نے یہ دی کہ دریائے نیل جو وسطی افریقہ سے بہہ کر مصر سے گزرتا تھا اور بحر ابیض متوسط میں وہ جا کر گرتا تھا کہا کہ اس پر ہم نے بند باندھ کر ڈیم بنا کر نہریں نکالی ہیں یعنی میں تمہارا ان داتا ہوں اور تمہاری روزی روٹی کا انتظام بھی میں کرتا ہوں کیا تم دیکھتے نہیں کہ تمہارے ساری معیشت کے مفادات میرے ساتھ وابستہ ہیں ام انا خیر من هذا الذي هو مهین کیا وہ بہتر ہے یا میں بہتر ہوں اس شخص سے جو حقیر ہے ولا یکاد یبین اور جو قریب نہیں ہے کہ بات واضح کر سکے کہنے لگا دیکھو یہ ایک بیچارہ مفلوق الحال آدمی جس کے پاس ایک ڈنڈے کے سوا کچھ نہیں یہ بہتر ہے یا میں جو سپر پاور کا مالک ہوں میں بہتر ہوں اور یہ موسیٰ تو ٹھیک طریقے سے بات بھی نہیں کر سکتا یہ اس نے جھوٹ کہا کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی لکنت دعا کے بعد دور ہو چکی تھی جب انہوں نے عرض کی کہ یا اللہ واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اے اللہ میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ میری بات لوگ سمجھیں تو اللہ پاک نے فرمایا کہ قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ اے موسیٰ آپ کی دعا قبول کر لی گئی اور اگرچہ موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو اپنے سے زیادہ فصیح جان کر انہیں اپنے ساتھ لے لیا تھا لیکن کسی ایک موقع پر بھی انہیں بات سمجھانے کے لیے ہارون علیہ السلام کی ضرورت نہیں پڑی بلکہ وہ خود ہی بڑے اچھے طریقے سے اپنی دعوت فرعونیوں کو پیش کرتے رہے تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قریش اس وجہ سے حقیر جانتے تھے کہ ان کے پاس مال و دولت نہیں ہے ان کے پاس حکومت نہیں ہے ان کے پاس سرداری نہیں ہے جبکہ یہ سب چیزیں ہمارے پاس ہیں تو وہ کہتے تھے کہ ہم بڑے لوگ ہو کر اس چھوٹے آدمی کے پیچھے کیوں لگ جائیں ترجمہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا اور
بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا. اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا. الی فرعون وملئہ، فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف. فقال انی رسول رب العالمین، تو فرمایا بے شک میں سارے جہانوں کے رب کا بھیجا ہوا ہوں. فرمایا بے شک میں سارے جہانوں کے رب کا بھیجا ہوا ہوں. فلما جاءہم بآیاتنا، تو جب وہ ان کے پاس ہماری نشانیاں لے کر آئے، جب وہ ان کے پاس ہماری نشانیاں لے کر آئے، اذا ہم منہا یضحکون، تو اچانک وہ ان نشانیوں پر ہنسنے لگے. وما نریہم من آیۃ، اور ہم انہیں کوئی نشانی نہیں دکھلاتے تھے. الا ہی اکبر من اختہا، مگر وہ اپنے جیسی پہلی نشانی سے بڑی ہوتی. وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، اور ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ لوٹ آئیں. وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ، اور کہنے لگے اے جادوگر، ادعو لنا ربک، ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے. بما عہد عندک، اس عہد کے ذریعے جو اس نے آپ سے کر رکھا ہے. اننا لمہتدون، بلا شبہ یقیناً ہم ہدایت پانے والے ہیں. فلما کشفنا عنہم العذاب، پھر جب ہم نے ان سے عذاب ہٹا لیا. اذا ہم ینکثون، تو اچانک وہ عہد شکنی کرنے لگے. ونادى فرعون في قومه، اور فرعون نے اپنی قوم میں منادی کروائی. قال یا قوم، کہنے لگا اے میری قوم، الیس لی ملک مصر، کیا میرے پاس مصر کی حکومت نہیں؟ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، اور یہ نہریں جو میرے محلات کے نیچے چلتی ہیں. افلا تبصرون، کیا پھر تم دیکھتے نہیں؟ ام انا خیر من هذا الذي هو مہین، کیا وہ بہتر ہے یا میں بہتر ہوں اس شخص سے جو حقیر ہے. ولا یکاد یبین، اور واضح طور پر بات بھی نہیں کر سکتا. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.